بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں، روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل نظام حیات دیا ہے، ہر قدم پر اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل اعمال کی شکل میں صحابہ کرام کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کی بجائے اعمال پر توجہ دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہیں، چھوٹی بیٹی ہیں، بڑی پیاری ہیں، وہ تشریف لائی اور فرمایا ابا جان، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتوحات دی ہیں اور مال غنیمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ صحابہ کرام میں اس مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں، اگر مجھے بھی مال غنیمت میں سے ایک لونی مل جائے کیونکہ میرے لیے میرے گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکے، تو آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، میں اس سے بہتر تمہیں چیز نہ دوں؟ میں ابا جان اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم ہر قسم کی مشکلات سے دوچار ہیں، ان میں سے ایک مشکل رزق ہے، رزق میں تنگی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، مالی مشکلات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت گھر میں پریشانی ہے، تنگی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، آپ نے میں بھائی استغفار کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت، اس نے کہا اے امیر المومنین، بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، مال مویشی مر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی استغفار کیا کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا بھائی استغفار کیا کرو۔ تو جب وہ چلے گئے تو آپ کے خادم نے پوچھا حضرت اے امیر المومنین، یہ اتنے آدمی آئے ہیں، انہوں نے مختلف سوالات، مختلف مسئلوں کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور آپ نے ہر ایک کو یہی بتلایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، یہ حل میں نہیں بتلا رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلایا ہے۔ سورۃ نوح کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کیا کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں خشک سالی ہو گئی، تو تمام اہل ایمان جمع ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، خشک سالی ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ تو آپ نے فرمایا چلو بھائی چلتے ہیں، تو تمام ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کھلے میدان میں چلے گئے۔ صلاۃ الاستسقاء جسے کہا جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، تو واپس آ گئے۔ تو اے امیر المومنین، ہم نے تو کہا تھا اللہ سے بارش کی دعا کریں اور آپ نے صرف توبہ استغفار کی ہے، آپ نے اللہ سے بارش تو مانگی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہی آیت پڑھی سورۃ نوح والی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ دے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پھر توبہ استغفار، ہر بندہ کہتا ہے توبہ 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 توبہ، استغفار کرتا ہے جب بھی کچھ ایسا سین دیکھتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو یا مشکلات کی شکل میں ہو یا مصیبت کی شکل میں ہو، تو ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے توبہ توبہ استغفار استغفار۔ پر یہ استغفار نہیں، استغفار کا طریقہ یہ ہے، استغفار کرنے کے لیے اللہ کے ہاں توبہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی آپ کی یہ توبہ یہ استغفار قبول نہیں۔ توبہ کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے وہ گناہ جس کو یہ کر رہا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، آج میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑے، اس لیے نہ چھوڑے کہ لوگ کیا کہیں گے، اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، یہ جوان ہو گئی ہیں، مسائل پیش ہوں گے، لوگ مجھے اس گناہ کا طعنہ دیں گے تو اس لیے میں آج یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اس نافرمانی کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وہ اپنی اس غلطی پر ندامت کا اظہار کرے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ میں بڑا پشیمان ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے، یا اللہ دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اگر یہ گناہ کسی دوسرے انسان سے متعلق ہے، اس کا کوئی حق دبایا ہے، اسے کچھ برا بلا کہا ہے، کچھ نازیبا الفاظ اس کے لیے کہے ہیں اور اس کو ناگوار گزرے ہیں، جب تک اس سے وہ معافی تلافی نہیں کرے گا اس کی یہ توبہ قبول نہیں۔ اور توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کہتے ہیں وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جائے، اللہ کے کہنے پر اپنی زندگی گزارے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل، اللہ نے انسان کو نظام حیات کے لیے جو نظام دیا ہے اتنا پائیدار نظام ہے کہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسلام آپ کو اس کا حل بتلائے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا دشمنوں کی قید میں ہے، رومی کی قید میں ہے، اور انہوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ وہ صحابی چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یقین تھا، ہم اللہ کے نبی کو مانتے تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یقین ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کی دنیا میں اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ یقین تو ہے کہ اللہ کا نبی ہے، جو حکم دے رہا ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن عمل کی دنیا میں ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم چغلی مت کرو، ہم چغلی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم خیانت مت کرو، ہم خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے، وہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی کو، یقین بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی مفاد کے۔ تو وہ تو صحابی رسول تھے، اور اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کرام ایک ذرہ بھی آگے پیچھے اس سے نہیں ہو سکتے۔ وہ چلے گئے، استغفار کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد رات کو دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی، اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، دروازہ کھولا، باہر بیٹا، اور ان کو ایک لمبی قطار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ بیٹا تو آ گیا ہے یہ، لیکن یہ مال کیسے آ گیا ہے؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جو مال آ گیا بس جیب میں ہے، یہ مال میرا ہے، بس جو جیب میں نہیں ہے وہ مال میرا نہیں ہے۔ حلال کا ہے، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، جس کا بھی جیب میں آ گیا یہ حلال نہیں۔ نہیں، وہ صحابہ کرام تھے۔ اس نے کہا میرے بیٹے یہ مال ہمارا نہیں ہے، جب تک اللہ کے نبی اس پر مہر نہیں لگائیں گے یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ صبح نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا، حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا استغفار کو ہم نے کیا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو رہائی دی ہے، اور ساتھ یہ اونٹ بھی لے کر آ گیا ہے، اونٹ بھی ساتھ آ گئے ہیں۔ وہ اس طرح آئے ہیں کہ جب بیٹے کو وہاں سے رات کے وقت اچانک کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، آزاد ہو گیا تو وہاں سے بھاگا، جب بھاگنے لگا تو اونٹ کھڑے تھے، اس نے کہا کہ اونٹ نہیں پکڑی تاکہ اس میں جلدی بھاگ جاؤں گا۔ جب اس کو بگایا تو باڑ کے اندر جتنے اونٹ تھے وہ سب پیچھے بھاگتے چلے آئے، بھاگتے چلے آئے، بھاگتے چلے آئے۔ اب یہ اونٹ آ گئے ہیں، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ کافروں کا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی مشکلات سے نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے استغفار کی وجہ سے تمہیں اس مشکل سے بھی نکال دیا ہے، اور تمہیں جو رزق دیا ہے تمہارے وہم و گمان میں نہیں تھا،
یہ تمہارا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے دوست احباب جب کبھی کوئی نئی گاڑی خریدتے ہیں، قیمتی گاڑی، اس کے سامنے فرنٹ پر ایک چھوٹا سا جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ مکان بناتے ہیں، عالی شان مکان بنایا، اس کے اوپر ایک کونے میں کالی ہنڈیا رکھ دیتے ہیں۔ دروازے پر گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لوہا سا لگتا ہے سوم کے نیچے، اس کو لٹکا دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اس سے نظر بد نہیں لگے۔ یہ نظر بد کو دور کرنے کے طریقے ہیں کہ گاڑی کے آگے جوتا لٹکا دو، مکان کے اوپر کالی ہنڈیا رکھ دو۔ بھائی یہ شیطان کا کھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تو یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ اگر تمہارے اندر یہ وسوسہ ہے یا تمہیں محسوس ہو رہا ہے تمہارا کوئی نقصان ہو رہا ہے اور تم نے محسوس کیا ہے کہ مجھے کوئی نظر بد لگ گئی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ کبھی بھی کسی عامل کے پاس، کسی بابوں کے پاس مت جاؤ۔ وہ تو تمہیں لڑائیں گے، وہ تو فوراً کہیں گے تم پر جادو ہو گیا ہے، تمہارے گھر میں جادو کر دیا ہے، اور جادو کرنے والا تمہارا رشتہ دار ہے، اس کا نام با سے شروع ہوتا ہے، اس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، تمہارا ایک دوست ہے، تمہارا دوست ہے، اس کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے، جو بھی کہہ دیں، انہیں 150-200 روپے لینے کے لیے آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے دوست میں لڑائی ڈلوا دی ہے۔ اگر تمہیں یہ ایسا محسوس ہو، خدشات پیدا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل دیا ہے۔ بزرگ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں یہ مسئلہ پیدا ہو تو روزانہ گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو، 40 دن تک روزانہ سورۃ بقرہ پڑھو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں ایسی تکلیف کا نام و نشان بھی نہیں رہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب، ہم تو کہتے ہیں مولانا صاحب، یہ تو بڑا مشکل ہے، 2.5 پارے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ اللہ کے بندے، سارا دن تم دوڑتے ہو، کام کرتے ہو، صبح سے لے کر رات تک تم تھکتے نہیں ہو، لیکن قرآن مجید 2.5 پارے پڑھنے کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی تعویذ دے دو، بس تعویذ سے ہمارا کام چل جائے۔ میرے دوستو، یہ کام تعویذوں سے نہیں ہوتے، عمل تمہارا خود ہے۔ جب تم عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس غم سے نجات دیں گے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان سورۃ واقعہ پڑھے گا اور اپنے عمل میں لائے گا کہ روزانہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، 3 رکوع ہیں، زیادہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی تمام مالی پریشانیاں دور فرماتے۔ مجرب نسخہ ہے، اب کر کے دیکھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھے گا، وہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کے لیے شفاعت کرتی رہے گی جب تک اس کی سفارش قبول نہ ہو جائے۔ اور وہ سورت ہے سورۃ الملک، 2 رکوع ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ جو شخص اس کو پڑھنے کی عادت بنائے گا، معمول بنا لے گا، تو یہ سورت اس کی بخشانے کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتی رہے گی، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین 1 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم پورے سال کے اندر 10 قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ 10 قرآن مجید تو کیا ہے، 1 قرآن مجید بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ ہر گھر میں قرآن مجید ہے، اور پتہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے ہمارے الماریوں کے اندر، روشن دانوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، مٹی جمی ہوتی ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوتا ہے، ہمیں اس کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید جو ہمارے گھر میں قید ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق یہ ہے قرآن مجید کو روزانہ کھولا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے، تلاوت کی جائے۔ جب تلاوت کرو گے اس کا حق ادا ہوگا، تمہارے گھر میں پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ اختیار کریں۔ جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہر آدمی اس پر بلیو کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ جو اس سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ آیات کتنی عذاب کی آیات ہیں، کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید کے اندر، کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو بخشش طلب کرے گا نا، جو طلب ہی نہیں کرتا۔ ایک واقعات ہے نا، محمود غزنوی رحمہ اللہ بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک غلام تھا، خادم تھا، ایاز۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا وہ ذہین تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا وفادار تھا، باقی جو دربار والے
وزراء تھے اس سے وہ جلتے تھے۔ ایک دن محمود غزنوی نے ایک موتیوں کا ہار لیا، اسے توڑا اور اس کو تالاب میں پھینک دیا۔ اس کے محل میں تالاب تھا اور وہ صاف شفاف پانی ایک ایک موتی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے وزراء کو بلایا اور کہا یہ موتی نکال کر لاؤ، لیکن تمہارا جسم بھی گیلا نہ ہو، تمہارے کپڑے گیلے نہ ہو۔ ہر وزیر کہنے لگا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، کپڑے گیلے نہ ہو، ہاتھ گیلے نہ ہو، موتی یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھائی بلاؤ ایاد کو، اور ایاد سے کہا بھائی موتی نکالو، تمہارا جسم گیلا نہ ہو، کپڑے گیلے نہ ہو، تو یہ موتی مجھے نکال کر لاؤ۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی، لے کر آ گیا۔ اب شرط کیا تھی کہ موتی بھی نکالنا ہے اور جسم بھی گیلا نہ ہو، کپڑے گیلے نہ ہو۔ جب وہ نکال کر لایا بادشاہ بڑے غصے میں تھا اور کہا میں نے کہا تمہارا جسم گیلا نہ ہو، کپڑے گیلے نہ ہو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم فرمائے تھے، ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکالنے ہیں، ایک حکم یہ تھا تمہارے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ میں نے موتی نکال لیے ہیں، ایک حکم پورا ہو گیا ہے، اور دوسرا حکم جو ہے کپڑے گیلے نہ ہوں، یہ میری غلطی ہے، اس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے وزراء سے کہ یہ ہے خدمت گاری، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت۔ تو جب انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا میں انسان کے لیے کتنی خواہشیں اللہ نے رکھ دی ہیں، نفس کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، گناہ کی خواہش ہے، ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، دین کا سلسلہ بھیجا اور بتلایا یہ ہے اچھا راستہ، یہ ہے برا راستہ۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو کبھی کبھی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ جب غلطی کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اس معافی مانگنے پر، اور فرشتوں کو کہتے ہیں تو میرا بندہ ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میرے گناہوں کی معافی اللہ سے ملے گی، تو میرے دربار میں معافی مانگ رہا ہے، تو تم گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اگر اس کے توبہ کے اندر اتنا اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، توبہ کرنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، معافی مانگنا، اور دوسری شرط یہ ہے تقوی اختیار کرنا، اور تیسری ہے توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جب اللہ پر ہم توکل کر لیں گے، اللہ پر ہم بھروسہ کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا معنی ہے اپنی طرف سے اپنا بندوبست خود کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ مجاہدین کی حکم یہ ہے جنگ کے میدان میں کہ جب تم نماز پڑھو اپنا اسلحہ پہن کر نماز پڑھو۔ مجاہد کو جنگ کے میدان میں اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے اسلحہ ساتھ ہو۔ کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر لوگ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، تو لہذا حکم یہ ہے مجاہد کے لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اسلحہ پہن کر نماز پڑھے، بوٹ پہن کر نماز کی نماز ہو جاتی۔ ہمارے ہاں مساجد کے باہر ایک گارڈ ہوتا ہے، یہاں جو لوگ بے دین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، باہر گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھئی اگر تمہاری جان ہی نہ رہے تو تمہارے بھروسہ کس کام کا؟ تمہاری نماز کہاں آ جائے گی؟ پہلی جان کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اپنا انتظام کر لیا ہے، گارڈ بھی کھڑا کر لیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ ہے توکل، پھر اللہ کا کام ہے، اب اس کے انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک براق پر سفر کیا جب، تو وہاں اترے، براق کو مسجد اقصی کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے تو وہاں اپنی سواری باندھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اترے، براق کو باندھا، حالانکہ وہ تو جنت کا براق تھا، اس نے کہاں بھاگنا تھا، نہیں، ہمیں سبق دیا اپنا بندوبست تم پہلے کرو، کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تمہیں اپنا کام کرنا ہی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے اللہ نے تمہارے ذمہ فرض لگائے ہیں، اللہ نے جن باتوں کا تمہیں پابند کیا ہے، ان کو پہلے پورا کرو، پورا کرنے کے بعد پھر دعا کرو، یا اللہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے نماز پڑھی ہے، یا اللہ تو قبول فرما، یا اللہ ہم نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ تو اس کو پورا فرما۔ تو احکامات بجا لانے کے بعد پھر اللہ پر توکل ہے۔ اس توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو، بس سب کچھ اللہ ہی کرے گا۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں، توکل ایک خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ مال دولت ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میرا بڑا تجربہ ہے، میری بڑی محنت ہے، اور یہ اس محنت کا نتیجہ ہے، لیکن جب وہ نتیجہ سے چھن جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ہم توکل کرنا سیکھ جائیں اور کہیں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ کئی ایسے
ایسے انسان ہوں گے یقیناً آپ سے علم میں، آپ سے ہنر میں، آپ سے تجربے میں زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے پاس دولت کتنی فراوانی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، آپ کے پاس عمل بھی نہیں ہے، آپ کا ہنر بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا۔ اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یاد رکھ، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی مال دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کبھی مال نہیں دیتے آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ، میں اس کو مال دے رہا ہوں، اب یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ میرا یہ بندہ، اس کو میں مال نہیں دیا، اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مال کا حق ادا کریں جو اللہ نے حق بتلائے ہیں۔ تمہارے مال میں کمایا تم نے ہے، مال اللہ کا ہے، تمہارا نہیں۔ اس میں اللہ نے اور لوگوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، ماں باپ کا حقوق بھی ہے، غریب بہن بھائیوں کا حقوق بھی ہیں، غریب لوگوں کے حقوق بھی ہیں، نادار لوگوں کو، یتیم بیوہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حقوق بھی ہے۔ یہ تمام حقوق اس میں شامل ہیں۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئے، کل یہ قیامت کے دن یہ مال تمہارے گلے میں انگاروں کا طوق بن کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا مجھے اٹھاؤ۔ اور اگر اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ جب تم صبر کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر لے گا۔ اللہ پر توکل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ یورپ والے لوگ کیوں ناکام ہیں؟ جب مشکل آتی ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سے پہلے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ضرور ضرور آزماؤں گا۔ کبھی تمہیں خوف دلاؤں گا، کبھی تمہیں خوشی دوں گا، کبھی تمہیں مال دوں گا، کبھی مال لوں گا، کبھی تمہارے میں نفسوں کی کمی ہوگی، تمہارا اولاد، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوگا جو تمہیں عزیز ہوگا۔ تو ایسے موقع پر اے میرے بندو، جب ایسا موقع آ جائے تو یاد رکھنا، تم پڑھنا فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ جو کچھ بھی ہے ہم ہیں، ہم تیرے ہیں اور تیرے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ کی باتوں پر یقین ہے، اس لیے ہم خودکشی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صبر کرنے پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ کہتے ہیں گناہوں سے پلٹ جانا، اللہ کی طرف لوٹ آنا، اور استغفار وہ کلمات ہیں جن سے معافی مانگی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ نبی تھے کہ امام الانبیاء، خاتم النبیین تھے، لیکن آپ روزانہ 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب تو گناہوں سے معصوم تھے، نبی سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز 70 مرتبہ استغفار کیا ہے، اور ہمیں بتلایا ہے اے ایمان والو اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب نماز سے سلام پھیرتے تو پھر کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، ہر نماز کے بعد استغفار۔ حالانکہ نماز کے اندر تو انسان اچھے کام کرتا ہے، گناہ تو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی استغفار ہے کہ یا اللہ اس نماز میں مجھ سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، یا اللہ تو معاف فرما۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے توبہ استغفار کو اپنا معمول بنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ جب تم یہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب کے خزانوں سے تمہیں رزق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔